میں جب تھا سنٹ ماڈل اسکول تو ہمارے ایک ہاسٹل کے وارڈن آ گئے طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نمازی تھے، باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے۔ 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں، تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کر دی، تو حاضری ہوتی تھی۔ رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف اور عشاء کی نماز، اور میں سب سے آخر میں تھا، اور میرا روم میٹ آیا، مر گیا اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی میری 4 پائی ساتھ ساتھ تھی، تو میرے قریب، اس کا نام تھا جاوید، تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نماز میں ہی اس کو کہتا ہوں، اوے ایک ہی کیتا ہی وہ میں نے آدھا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ۔ تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے، اس سے نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے۔ یہ اندر کی نماز ہے، جیسے حسین نے پڑھ کے دکھائی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑھ کے دکھائی۔ تو ہمارے اوپر تو کربلائیں اللہ نہیں لا رہا، بڑوں پہ بڑے امتحان آتے ہیں، بچوں کی نماز نہ چھوڑو۔ رمضان شریف آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑو۔ تم سب جوان ہو، ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سارے گناہوں کی معافی ہے اس میں۔ رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو یہ جل جانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے میں اللہ ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے، اور آخری روزے پاک کر کے صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو، اگر اپنی جگہ پر ہو 8 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، لیکن تراویح کا سجدہ ضرور دو، کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ تمہارے باہر کتنا پہرا ہے؟ یہاں تمہاری مسجد والے نا ایک اشتہار لگا دیں، جو ہمارے ہاں تراویح پڑھے گا 150 روپے فی سجدہ، انہوں تھوڑا گیٹ توڑ کے اندر آ جاؤں، چوکیداروں نے چاہ کے او مارنا ہے، تے دادیاں نے بھی چاہ دادا چلو تراویح پڑھیے، دادیاں تے لڑائی ہو جائے، ایک آکھے گا میں لے جاؤں، دو آکھے گا میں لے جاؤں۔ اور میرے بچوں، اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا ہے۔ اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا باطن لیا بھی میرا قرضہ واپس کر، اور جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معافی کی کریں۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہ اللہ تو مقدمہ کر دے کہ 27 نو مر گئی، 27 رمضان شب قدر میں، بھائی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی۔ کبھی کسی کو حقیر، ابھی چند دن پہلے میرا جاننے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ، دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا۔ اب بتا اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتی۔ تو کبھی کسی کو حقیر نہ جان، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، اور آپس میں رہو صلح صفائی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور میرے لیے دعا کرنا، بہت تھکا ہوا ہوں، ہڈیاں دکھ رہی ہیں۔ اللہم صلی علی اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ سونے چاندی سے زیادہ، تیل، گیس، پیٹرول، ٹیکنالوجی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یا اللہ،
انہیں اپنا بندہ بنا لے اور اپنے حبیب کا غلام بنا دے، اور ان ہماری بیٹیوں کو اپنے نبی کی بیگمات کی بیٹیاں بنا دے، اور ان کے دامن پاکیزہ کر دے، زندگی خوبصورت کر دے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ۔ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے گھر بن جائیں تو ان کو خاوند کے لیے، خاوند کو ان کے لیے یا اللہ ٹھنڈک کا اور یا اللہ سکون کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ جس مشن میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی نصیب فرما، ان کو بلندیاں نصیب فرما، ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا، ان کی آخرت کو بھی خوبصورت بنا۔ ان لمز والوں کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے یہاں تیری بات کہلانے کا موقع مہیا کیا۔ یا اللہ جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انہیں اخلاق ساز ادارے بنا دے، یا اللہ ہمارے دینی مدارس کو، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کو یا اللہ اخلاق ساز ادارے بنا دے، ان سے نکلنے والے بچے بچیاں اعلیٰ کردار کے ہوں، اعلیٰ